بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 34 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے ان، اور جس کا معنی ہے تاکید کا، یعنی جو بات ان کے بعد آتی ہے اس پر تاکید، اس کے معنی پر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو زبان میں ہم اسے بے شک یا یقیناً یا حقیقت، یہ ہے ان الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ للمتقین، متقین کے لیے۔ للمتقین دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک لے اور ایک المتقین۔ لے جب کسی لفظ پر داخل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ، یعنی تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ للمتقین، متقین کے لیے۔ متقین نکلا ہے تقوی سے، جس کے اندر تقوی کی صفت موجود ہو اسے متقی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے متقین۔ تقوی کے معنی سورہ علق کی آیت نمبر 12 میں بھی بیان کیے تھے، ادھر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر تکرار کر دیتا ہوں کہ تقوی در حقیقت بچنے کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس سے خوف ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس کے برے نتیجے سے یا برے انجام سے انسان کو خوف آتا ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم خوف کو بھی تقوی کہتے ہیں، اور عام طور پر اردو زبان میں تقوی الہی یعنی اللہ کا خوف، حقیقی معنی تقوی کا بچنے کا ہے۔ اور متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے اپنے نفس کو بچاتا ہو، یعنی اس کی زندگی احتیاط پر مشتمل زندگی ہو، بے احتیاطی نہ کرتا ہو، یعنی ہر کام میں بغیر سوچے سمجھے ہاتھ نہ ڈالتا ہو، بلکہ اسے اللہ کے قانون سے آشنائی ہو، اور اللہ کے قانون کی روشنی میں جن کاموں کو کرنے سے روکا گیا ان کاموں سے رک جاتا ہو، تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ ان یقیناً، للمتقین متقین کے لیے، عند ربہم، عند کا معنی ہے پاس، ربہم ان کا رب، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ رب کا معنی پہلے بھی بیان ہو چکا، یعنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، خواہ وہ ضروریات مادی ہوں یا غیر مادی ہوں، روحانی یا معنوی ضروریات ہوں، جن بھی ضروریات کا تصور کیا جا سکتا ہے اور جو حقیقت میں کسی چیز کی ضروریات ہوتی ہیں، ان تمام کا پورا کرنے والا، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، حتیٰ کہ بے جان چیزیں، تمام کو وجود بخشنے کے بعد ان کو باقی رکھنے والا اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، اس ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ یقیناً متقین کے لیے، یعنی نافرمانیوں سے بچنے والوں کے لیے، ان کے رب کے پاس جنات النعیم، جنات جنت کی جمع ہے۔ اس کا معنی بھی اسی سورہ قلم کی دوسری آیت میں بیان ہو چکا، جب ما انت بنعمت ربک بمجنون، لفظ مجنون کا معنی بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا
کہ جنت کے بھی بنیادی حروف جیم، نون اور نون ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور جنت کا معنی ہے ایسا باغ کہ جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ زمین ان کے نیچے چھپ گئی ہو، یا جنت کا معنی ایسا باغ کہ جس کی نعمتوں کو اس دنیا میں رہنے والوں کی آنکھوں سے چھپا دیا گیا ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی آخرت کی جنت۔ جنات النعیم، لفظ نعیم نعمت سے نکلا ہے۔ نعمت کا معنی بھی سورہ قلم ہی کے آغاز میں بیان ہو چکا تھا جب یہ آیت آئی تھی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اسی آیت میں کہ آپ اپنے رب کی نعمت جو آپ پر اس نے کی ہے اس کی وجہ سے، اور وہ گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وہاں پر بتایا تھا نعمت کا معنی ہوتا ہے اچھی حالت۔ نعیم سے مراد ایسی نعمت کہ جو کثیر ہو، کثرت نعمت، اور دوسرا اس کے اندر معنی ہے دوام کا، یعنی بعض دفعہ کوئی نعمت ملتی ہے لیکن کچھ عرصہ انسان کے پاس رہنے کے بعد پھر اس سے چلی جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ایسی ہی ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دائمی ہوں گی، یعنی جب ایک دفعہ انسان کو مل جائیں گی اس کے اعمال کے نتیجے میں تو اس کے بعد پھر کبھی اس سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ اور قرآن مجید نے ان نعمتوں کے بارے میں متعدد مقامات پر تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی واپس لی جائیں گی، قطع کی جائیں گی، کاٹی جائیں گی، اور نہ ہی کبھی ان سے روکا جائے گا اور ادھر جانے سے کبھی منع نہیں کیا جائے گا۔ جب جنتیوں کا جی چاہے گا تو وہ نعمتیں ان کی دسترس میں ہوں گی۔ پس جنات النعیم یعنی کثیر اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں والے باغ۔ گزشتہ آیات میں خداوند عالم نے اپنے قانون کو نہ ماننے والے اور اپنی نافرمانیاں کرنے والے اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا تھا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ چونکہ دنیا کا عذاب سے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے توبہ کر لے اور اللہ کی رحمتوں کی طرف واپس آ جائے، لیکن آخرت کے عذاب میں کمی نہیں آئے گی اور وہ بہت ہی زیادہ طولانی مدتوں کے لیے اور بعض اوقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح ان کا حال بیان کرنے کے بعد خداوند عالم ان کے مقابل جو گروہ ہے متقین، یعنی جب اللہ کا قانون، اللہ کا کلام، اللہ کی آیات، اللہ کا پیغام سننے کے بعد جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کے لیے خداوند عالم نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔